جذبہ تھا جس نے کہا کہ مجھے آرمی ہی جوائن کرنی ہے؟ غازی یہ تیرے پراسرار بندے آہا، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، سبحان اللہ۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سرائی۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ مرزا صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ملک کو، اس ملک کے جوانوں کے لیے؟ پاکستان کی قدر کریں، پاکستان پلیٹ میں سرو نہیں ہوا، پاکستان کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ میرے دل کی بیٹ ہوئی فاسٹ فاسٹ جیسے ہونے لگا ہوں فاسٹ فاسٹ میں۔ بھرپور تالیوں میں اوم پوری صاحب، کوٹ پینٹ میں مہوش حیات، مجھے ملا ہے ایسا ڈول، لاہور ہو اور بھنگڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈول سو وٹی فٹ سا سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اگڑا کے اڑ جا جھوٹے ہیں آپ، جرنلزم کے نام پر دھبا ہے آپ۔ تھوڑا میٹھا کھا لے، چل تھوڑا سا تو میٹھا کھا لے۔ عید مبارک پاکستان۔ لو بن گیا میں۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارے واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آڈینس ہے، ایک دفعہ پھر تالیاں ہو جائیں اپنی آڈینس کے لیے۔ زبردست، السلام علیکم، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام قبول جناب۔ اور آج کا شو خاص ان لوگوں کے لیے جن کے لیے میں کہہ کے گئی تھی کہ لے کر آؤں گی دوبارہ اپنے تمام پینل کو یہاں گھسیٹ کے کہ آپ سے بات کر سکے کہ آخر ہمیں پتہ چلے کہ یہ خواب کیا چیز ہے اور خوابوں کی تعبیر ہے بھی یا نہیں ہے۔ یار آپ لوگ بھی تو خواب دیکھتے ہی ہوں گے نا، تو ہمیں کیا بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ جو عصر پہ خواب دیکھا اس کی الگ تعبیر ہوگی، جو فجر پہ اٹھ گئے اس کی الگ تعبیر ہوگی، ہے نا، یہ بچپن سے سنتے آئے یہ ساری چیزیں۔ اچھا پھر اس کے علاوہ ایک سونے پہ سہاگا ہی ہوتا ہے، او ہو میری چھٹی حص نے بتا دیا یہ والی خاتون جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیسی حص ہے جو خود سے بتا دیتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط۔ اول تو یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہی نہیں گیا کہ ہم کسی کے لیے فیصلہ کریں، لیکن آف کورس کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی کو جاننے کے لیے یہ میرا خوبصورت پینل یہاں موجود ہے جناب۔ اور اگر بات ہو رہی ہو چھٹی حص کی اور ڈاکٹر معیز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور اگر ہم بات کریں جناب کہ جب آپ نے خوابوں کی تعبیر تلاش کرنی ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ چھٹی حص نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر فضل نہ ہو ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ عائشہ بلال ہمارے ساتھ پہلے بھی تھی، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور جناب یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو صحیح معنوں میں ہمارے ڈریمز کو پڑھ لیتے ہیں، چھپی ہوئے ڈریمز کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچا تھا، یہ دیکھا تھا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ہم نے بلایا ایک دفعہ پھر راجد صاحب کو زحمت دی۔ تھینک یو راجد صاحب۔ اچھا جی اب میں ذرا کرسی پکڑ لوں کیونکہ اب تو میرا کام ختم ہے نا، اب یہاں کام شروع اور ان کا کام اصل میں شروع ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اب ہمیں کالز کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گا ماشاء اللہ سے آج ہمارے پاس جو کالرز ہیں میں ان کو بتا دی چلوں کہ آپ لوگ کیا آج وہ لائیو اپنے خواب بتا کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں نے کیا خواب میں دیکھا یا آپ کی چھٹی حص کیا کہتی ہے۔ اگر اس کو لے کے کوئی کنفیوژن ہے تو آپ یقیناً یہاں پورا پینل میرا موجود ہے جناب جو آپ کی بات کو سنے گا بھی سمجھے گا بھی، اور اگر کہیں آپ غلط ہوں گے تو آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی، پڑھنی چاہیے نا۔ آن کھائے جا رہی ہوں آنٹی تب سے بیٹھ کے، ایک بڑی کیوٹ سی امی میری یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے میں نے پوچھنا میرا یہ مائک آن کریں، آپ نے کبھی آپ کی چھٹی حص کیا کہتی ہے ذرا بتائے نا، کبھی حص کے بارے میں تھوڑی سی جگہ تو دے دے امی جی کے پاس ہے نا، ماں ادھر ہو جائے، ماں ملے تو کیسے نہ پہنچوں میں۔ ہاں بتائیں خواب دیکھے کبھی خواب دیکھا؟ کیا خواب دیکھا؟ مائک کھولیں بھائی۔ مگر اچھا دیکھا۔ اچھا نہیں خواب میں کیا دیکھتی تھیں؟
ख्वाब में यही देखा कि जैसे जो परेशानियाँ मुश्किलें हैं उनको अल्लाह मियाँ हल करे। परेशानियों से जैसे जिसके घर में ज़्यादा वो होती हैं उनको परेशानियाँ ही होती हैं ना, तो ख्वाब में यही आता है कि हमारे जो है मसले वो हल हो जाएं तो अच्छी बात होती है। सही। सही। छठी हिस्स ने कभी कुछ बताया कि पहले से आप कहते हैं देखा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये होने वाला है, ऐसा होता है? हाँ, नहीं मैं जैसे ख्वाब देखती हूँ वो मेरा पूरा होता है इंशाल्लाह। ओए होए, अच्छे अच्छे ख्वाब देखना आपने मेरे आज से मेरे बारे में। अच्छे अच्छे देखती हूँ, हज करूँ, उम्रा करूँ, आमीन। अच्छी जगह जाऊँ मैं। तो आपने किया हज उम्रा? उम्रा किया मैंने माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द, इस साल तो नहीं अगले साल इंशाल्लाह आप हज करने जरूर जाएंगे। चलिए हमारी दुआ है ना भाई? सारे मेरे बाल गए अम्मा के ये आपकी मोहब्बत है जनाब। लेकिन मैं वाकई ये जानना चाहूँगी राज साहब आपसे कि ये हमारा छठी हिस्स नाम की कोई चीज़ है भी या सिर्फ ये वहम है हमारा? अच्छा, पहले तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ये सब इसके बारे में बड़ी एक होती है स्पॉटलाइट, एक होती है बहुत बड़ी HMI लाइट्स, ये वो डालेंगे ज़रूर। हिस्स तो है, हर चीज़ की हिस्स है, सूंघने की हिस्स है, आपकी चखने की है, ये जितनी भी क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी है इंसान के अंदर, ज़ाहिर है जब खमीरा बनाया गया तो तब से है। लेकिन हर चीज़ का एक हर चीज़ नहीं होती। जैसे आप ख्वाबों की बात कर रही हैं या हिस्स की बात कर रही हैं, तो पहले इनको समझना ज़रूरी है कि ख्वाब है क्या, मतलब सब लोगों के ख्वाब एक जैसे नहीं होते। बादशाहों के ख्वाबों की ताबीर अलग होती है, मुफ्तियों के अलग होती है, उलमा की अलग होती है, ग़ुलामों की अलग होती है, और जो मतलब बदकार लोग हैं उनके ख्वाबों की ताबीर अलग होती है। बहुत सारी अक़साम इसमें भी कैटेगराइज है भाई हम लोग। कहीं हम लोग बैलेंस में नहीं आ रहे, लेवल नहीं हमें एक मिला। सबका अलग अलग है, सबके ख्वाब अलग अलग है। और दूसरा फिर ये कि आप जब देखते हैं तो उस इलाके का पता होना चाहिए, उसका टेम्परेचर, मौसम का। देखिए जो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, जैसे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इमाम जाफर सादिक है, ये वो हैं जो बड़े मुस्तनद हस्तियां हैं, ये मेन सर्वर हैं जहां से फिर आगे शाखें निकली और फिर बहुत से सहाबा ख्वाबों की ताबीर बताते। सबका कहना यही है कि ये वो चीज़ है जिसमें आपको अल्लाह ताला वही के जरिए, मतलब आप नबूवत तो खत्म हो गई ना हजूर पाक के बाद, नबूवत हो नहीं सकती कि आपको नबी आके पैगाम दे। बिल्कुल। होता क्या है कि आपको, अगर आप नेक हैं, आप साले हैं, आपके ख्वाब सही मानों में जा रहे हैं, आप किसी को हर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी किस्में, तो आपको वही के जरिए बता दिया जाता है। वही नहीं, इल्हाम वही नहीं, जब अल्हामी कैफियत वही इस्तेमाल नहीं कर सकते जी, वही सिर्फ पैगंबरों के लिए जी। तो अल्हाम एक आ जाता है आपके ख्वाब के जरिए, आपको पहले से होने वाले वाकयात का बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमने ये देखा तो ये हुआ ही नहीं, ऑपोजिट हुआ। तो वो ख्वाबों की अक़साम अलग है। जैसे आप अगर संडे को जो इतवार के दिन ख्वाब देखते हैं, वो सूरज से रिलेटेड होता है, बहुत बेहतर होते हैं वो ख्वाब, लोग ये कहते हैं हमेशा। पीर के दिन जो ख्वाब देखते हैं वो चांद से रिलेटेड होते हैं, वो उससे भी एक दर्जा ऊपर होते हैं। सिर्फ मंगल और बुध के जो ख्वाब हैं, क्योंकि मरीख और अतारट के जो ख्वाब हैं उसको बताया नहीं जाता, गलत नहीं होते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं आप। उसकी वजह लॉजिक क्या है? क्योंकि मिल्की वे में जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी तो हैं। फला दिन में ये काम नहीं करना, ये एक तो खराफात में आ जाता है, लेकिन कुछ अच्छे बुरे दिन हैं इस तरह की चीजों के साथ। और जुमेरात जुमे के बिल्कुल डिफरेंट ख्वाब हैं। जुमा एक वाहिद दिन है जिसमें ज़ोहरा से आहिस्ता आहिस्ता लेके हम, क्योंकि अभी 2 घंटे का हमारा शो है, आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहूंगी कि सारे दिनों पे हम इसको लेके चलें। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले डॉक्टर मुझे से पूछना चाहूंगी, ये फसाना है या वाकई हिस्स नाम की कोई चीज होती भी है? इसको पहले एक्सप्लेन करें, क्योंकि ख्वाब तो हवा से खमसा अल्लाह ने 5 सेंसेस दिए। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जबान चखती है, हाथ छूते हैं, ये 5 सेंसेस है। ज़माना कदीम जब इंसान गारों में रहता था तो ज़ाहिर उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल नहीं थी। उसे कैसे पता कि इस जगह से दुश्मन आएगा, खुराक कहाँ से मिलेगी, ये पत्ता इस पत्ते के अंदर पेट के दर्द की दवा है, उसे कैसे पता चला? सही। तो अल्लाह ताला ने उस दौर से इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स रखी थी जो वो चीज़ मालूम कर रहे जो हवा से खमसा से मुमकिन नहीं थी। हवा से खमसा लिमिटेड ना, एक हद तक मैं देख सकता हूँ, सही। खुशबू करीब हो तो मैं सूंघ सकता हूँ, जबान पे कोई चीज हो तो मैं चख सकता हूँ, जब तक हाथ किसी चीज को छुए ना मैं टच नहीं कर, छू नहीं सकता। हाँ, कि वो गर्म है कि और एक ऐसी आवाज होती है 20 dB से 20,000 dB के दरमियान सुन सकता हूँ, उससे ऊपर की या उसकी नीचे की आवाज मैं नहीं सुन सकता। ये कान की लिमिटेशन है। कुत्ता सुन लेता है आवाज जो मैं नहीं सुन सकता। तो वजह इसकी ये है कि ये लिमिटेशन है हमारी सेंसेस की। अब अल्लाह ने इंसान को तो देनी थी ना सलाहियत, ताकि उसे खलीफा बना के दुनिया में भेजा, तो उसे अपनी जिंदगी खास मकसद के लिए गुजारनी थी, तो सरो सामान भेजा, हथियार के साथ लैस भेजा। उसमें एक हथियार छठी हिस्से, इसको 6th सेंस भी कहते हैं। इस पे साइंस में बड़ा काम हुआ है। बिल्कुल।
تو یہ اس زمانے سے حس چلتی آ رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب زندگی کے اندر چیزیں بننا شروع ہوئی جس نے سہولت پیدا کی، فار ایگزامپل کمپس بن گیا، اب آپ کو سمت کی ضرورت نہیں اندازی کی، پہلے ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کرتے تھے صحراؤں میں اور دریاؤں میں، جب کمپس بنا تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی، تو آہستہ آہستہ انسانوں نے اس حس کا استعمال کرنا کم کر دیا اور آہستہ آہستہ بند ہو گئی ہے۔ اب لوگ جو ہے اس دور میں جہاں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، جبکہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں دیوار کے آر پار کیا ہے، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے، تو اب انسان چاہ رہا ہے کہ میری زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے چھٹی اس کو استعمال۔ صاحب کو یہاں روکوں گا، میرے سے کالرز ہیں ان سے بات کروں گا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی سم ٹائم ہمیں کوئی جگہ ایسی دیکھ کے لگتی ہے کہ یہاں شاید میں کبھی آئی ہوں، یہ جگہ میں نے کہیں دیکھی بھی ہے، اس پہ بھی میں جاننا چاہوں گی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام رضوانہ ہے۔ جی رضوانہ پنڈی سے بات کر رہی ہیں، کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے بارے میں بہت پریشان رہتی ہے، وہ بہت بیمار رہتی ہے، پلیز مجھے راجہ حیدر سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ آپ کی آج تو ہم بات ہی خوابوں کی حقیقت اور نہیں ٹھیک ہے، لیکن بڑی مشکل سے کال ملی ہے، نمبر ایم سی آر میں دے دیجیے۔ اچھا آپ ایک کام کریے بہن رضوانہ باجی، آپ ایک کام کریں، اپنا نمبر لکھوا دیجئے، اس شو کے فوراً بعد آپ کو راجہ حیدر صاحب کال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی وہ ان کے پاس ان کی ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، تاکہ ورنہ وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پارس بات کر رہی ہوں، مجھے خوابوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھئے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں زیادہ تر نا پانی دیکھتی ہوں خوابوں میں۔ آپ تو میری بہن نکلی۔ کنارے پہ چل رہی ہوں یا سمندر میں کبھی ڈوب رہی ہوں۔ ہاں اچھا، آپ ڈوبتا ہوا دیکھتی ہیں اپنے آپ کو، سمندر کے کنارے پہ دیکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں اسی طرح، یا کبھی وہ کنارے پہ چل رہی ہوں یا برج پہ چل رہی ہوں، نیچے پانی ہے اوپر برج ہے۔ ہاں ہاں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھتی ہوں وہ دوسرے دن سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ ہو جاتا ہے یعنی کہ کبھی آپ برج پہ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ سمندر کنارے چل رہی ہوتی ہیں، کبھی ہاں۔ اگر کوئی پانی کے علاوہ کوئی ایسا خواب ہوتا ہے جو میں دیکھتی ہوں مثلا گھر کے معاملے میں کہ کل یہ ہونا ہے میرے ساتھ، تو وہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ؟ جی۔ ارے واہ زبردست۔ ان کی شادی ہو گئی؟ آپ کی شادی ہو گئی؟ ڈاکٹر موئز پوچھ رہے۔ نہیں اسی لیے پانی دیکھ رہی ہیں؟ اسی لیے پانی دیکھتی ہیں ڈاکٹر صاحب، میری تو ہوگی، میں ویسے شادی کے بعد میں نے بھی خواب دیکھنا چھوڑ دیا۔ پانی کا شادی سے کیا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ خواب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں جب بھی خواب دیکھا صرف پانی دیکھا ہے۔ خواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دکھائے جاتے ہیں اور ایک وہ جو دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے تو دکھانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ انسان کے تصورات میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ریل خواب کی صورت میں بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ مطلب یعنی کہ شادی پانی سے ریلیٹ کرتی ہے؟ پانی سے بہت ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، پانی تو علم بھی ریلیٹ کرتا ہے، سفر بھی ریلیٹ کرتا ہے، دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، شہرت جو ہے، وہ بھی پانی سے ریلیٹ بالکل کرتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ پانی تو بڑی دیکھیے خواب کی تعبیر معذرت کے ساتھ۔ ایک کالر اور ان سے بات کریں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے، کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نازیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی نازیہ، دو چیزیں میں بتاؤں گی، ایک تو سب سے پہلے تو میں بتاؤں خواب تو ضروری اور ان شارٹ بتاؤں گی ضرور۔ خواب کے لیے تو میں اس سے پہلے جو قصہ ہوا میرے ساتھ وہ بھی ضرور بتاؤں گی۔ میں اپنے واکنگ ایریا کے اندر کچھ واک کرتے ہوئے تصویر کے ساتھ اپنی روٹین کی کچھ تصویریں پا رہی تھی۔ جی جی۔ وہاں تھوڑا سا سناٹا رہتا ہے اور پہلے وہاں سمندر تھا، اس کو بھر کر اب روڈ بناتے ہیں۔ جی جی۔ خیر واک کرتے کرتے میں تھوڑی دیر بیٹھ گئی اور اندھیرا بھی تھا تھوڑا سا ہلکا پھلکا۔ خیر وہاں پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا لگا کسی نے میرے پاؤں کے دودھ پر ٹیپ کیا۔ اب مجھے لگا کہ ہو سکتا کوئی چوہا گزرا ہو، لیکن کچھ نہیں۔ مجھے لگا کسی نے بال ماری ہے یا پتھر مارا ہے، وہاں پہ کوئی پتھر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایسا لگا مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، کچھ نہیں سمجھ آیا، میں سیدھا گھر آ گئی۔ گھر آ کے گھر میں نے اپنی مدر کو بتایا، اپنے بچوں کو بتایا، تو خیر اس کے بعد مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آئی، تو میں اپنی تصویریں جاری رکھتی سو گئی۔ سوتے ہوئے مجھے میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ ہی گزرا، مجھے ایسا لگا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرا سر کسی نے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے قابو کیا، پکڑ لیا، اور میری آواز نہ نکل سکی۔ اور پھر مجھے ایسا لگا کہ پھر میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اچھا۔ کلمہ میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکی، دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکی، تھرڈ ٹائم میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد مجھے بخار رہا رات بھر۔ اچھا۔ چیز کو میں نے اگنور کیا یا جو بھی کیا، اپنی تصویریں اپنے نارمل روٹین میں چلتی رہی۔
सेकंड टाइम मेरे साथ फिर कुछ दिनों के बाद ख्वाब में सेम चीज हुई। मैं अपने भाई के साथ ख्वाब में देखा, कार में आ रही हूँ और वहां से एकदम मुझे एक हेवला नुमा, जिनको हम जिन के जिन्नात कहेंगे या क्या कहेंगे, हेवला सा एक धुआं सा नजर आया। मैंने भाई कहा ये मुझे गड़बड़ वाली जगह लग रही है, गाड़ी स्लो करो। बट उसने गाड़ी अपनी रूटीन में रखी और हम उस हेवले में से गुजर गए गाड़ी के साथ। और उसके बाद सेम एज इट इज हमें लगा फिर हम किसी की, मुझे थोड़ा तेजी से बताएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी जी बिल्कुल सादिया, खत्म हो गई। सेम चीज वही हुई, फिर मेरी आवाज बंद हुई। लेकिन इस दफा मैंने कलमा जब पढ़ना शुरू किया तो मैं कलमा नहीं पढ़ सकी, फिर मैं कलमा नहीं पढ़ सकी। और बस ये मेरे साथ 2 चीजें हुई जिसके लिए मैं परेशान हूँ। अच्छा, और ये कुछ आपको वक्त याद है, तारीख, कोई दिन? ये नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं याद मुझे। अच्छा, ऐसा कुछ याद नहीं आपको। जनाब लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसके जो भी सवालात हमारे पास जमा वो उनके भी जवाब देंगे और आप लोगों की कॉल्स के भी जवाब देंगे। कॉल्स करते रहिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा शो जो है वो है ख्वाबों की ताबीर और छठी हिस्स पे हम बात करें। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी ताबीर क्या है। अभी कुछ ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास 3 कॉल्स मौजूद थी जिन पे हमने मुख्तलिफ लोगों ने अपनी कहानियाँ हमें सुनाई। खातून ने तो काफ़ी डरा देने वाला ख्वाब सुनाया था, लास्ट वाला। तो क्या वाकई डॉक्टर फैसल साहब आपको ऐसा लगता है कि ये जैसे अभी इन्होंने खातून ने सुनाया कि उन्होंने वॉक करते हुए देखा कि उनके पैरों पे कुछ टच हुआ, फिर वो घर गई, फिर इस तरह का उन्होंने ख्वाब देखा, कलमा नहीं पढ़ पाई, फिर वो 2 दफ़ा नहीं पढ़ पाई, तीसरी दफ़ा उन्होंने पढ़ा, फिर इस तरह उन्होंने अपने भाई के साथ ट्रैवल किया। तो क्या आपको ये सारी बात सुन के लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ख्वाब का जो बुनियादी उसूल है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला एक उसूल दे दूँ, जब कभी ऐसे ख्वाब देखें सोते में डरावना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बाएं इस बगल की तरफ थू थू करके फिर फ़ौरन करवट बदल लें, फौरी उस ख्वाब का बुरा असर जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। बाएं उल्टा हाथ ना, उल्टे हाथ, लेफ्ट साइड को। अच्छा, बस ऐसे करना, थू थू, जैसे हम वो नहीं इस्तग़फ़ार पढ़ के औज़ु बिल्लाह पढ़ के थू थू कर दे इस तरह, तो वो ख्वाब का, ये हदीस के अल्फाज का तर्जुमा बता रहा हूँ। दूसरी बात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ख्वाब हर एक से बयान ना करें। हाँ, ये भी हमने सुना, सिवाय इसके कोई आलिम मिल जाए या ख्वाब की ताबीर सुनाने वाला मशाक आदमी मिल जाए, उनसे बयान करें। हर एक से ख्वाब बयान करना मना है। अब रहा सवाल, ये ख्वाब जो इन्होंने देखा है इसकी कई तौजीहात हो सकती हैं। मसलन ये घर के किसी माहौल से या किसी फ़र्द से खौफज़दा रही हूँ, है ना, एक कोई दुश्मन का खौफ इनके जहन में तारी हो, वो इनको ख्वाबों में डराते हों, एक चीज़। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है, सरकार ने ये भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कभी ऐसा ख्वाब देखो सुबह उठते ही पहला सदका करो। जी, सदका करने से असदक़ा तरद्दुल बला, सदका जो तो वैसे ही रद्द बला है, रद्द बला है, इसीलिए सदका कर देना ज़रूरी है। अब रहा सवाल, ये कलमा नहीं पढ़ पाई और ये खौफज़दा हो गई, तो ये इनको तंबीह है कि ये कहीं गलत ट्रैक पर इनकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। ओके, उसको कहीं दुरुस्त करना है, दुरुस्त करने की इनको तंबीह की जा रही है। राइट पेज पे आ जाओ,
सीधे रास्ते पे आ जाओ। यानी कि ख्वाब तंबीह भी करते हैं, मतलब ख्वाबों से आपको आप अगर कुछ जिंदगी में कहीं वार्निंग दी जा रही है, अलार्मिंग भी और वार्निंग भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बड़ी कमाल गुफ्तगू की। अब बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर मज़हब में उनको खोलना, एक एक करके उसका सफ़े को हटाना। जैसे ख्वाब के बारे में सरकार ने फरमाया कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा बिल्कुल। तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, लेकिन बात जो फरमाई कि उल्टे बाजू पे आपने ये इस तरह करना है। अजवास एक शैतान के एक चेले का नाम है, जो कि ख्वाबों से रिलेटेड बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो आप जिस वक्त देख रहे होते हैं तो बुरे ख्वाब किसी को ना बताओ, ये जो जुमला है, इसीलिए उस पर थूकना लाजिम हो जाता है कि आप इस तरह करें और करवट बदल दें। अक्सर ये होता है कि आपकी सांस बंद होना शुरू हो जाती है, आप जब सीधे में सोए हैं तो मेडिकली तो वो कहते हैं जी नाक का भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी उसी से रिलेटेड जाता है। तो जो भी शैतानी पैरोकार हैं, अगर आप किसी ऐसे काम में, अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी गलत काम में मुलव्वस है, अगर किसी ने, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी ने किसी पे कोई ऐसा सिफली इल्म किया है, किसी ने कोई जादू कर दिया है, वार कर दिया, तब आप दो चीज़ें ज़रूर देखेंगी। या तो आप सांप, बिच्छू और छिपकली देखेंगी, या फिर पानी का डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगी। पानी का इस्तेमाल, अब पानी की भी 7 डिफरेंट शेप्स हैं कि पानी आपने देखा आप डूब रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा न खास्ता मरी नहीं हैं। वो आपकी रूहानियत यानी उस स्पिरिचुअल पावर की भी एक पहले से पेशन गोई होती है। वो आपकी उन चीज़ों के बारे में भी बता रही होती है कि अगर आप लिक्विड में कुछ ले चुकी हैं, आपके ब्लड में है, उसके थ्रू कोई चीज़ गई है। आप किसी आलिम को जब बताएंगी जो ख्वाबों की सही ताबीर बताता है, तो वो आपके चेहरे को देखेगा कि जर्दी माइल तो नहीं है, आपके हाथ की कपकपाहट देखेगा। बादी जो ख्वाब होते हैं ना, उनकी कोई ताबीर नहीं होती। जैसे अपने रात को बैंगन खा लिए, आपने गर्म चीज़ें खा ली, तो आपको ख्वाब में हमेशा आग दिखेगी, गर्म इलाके दिखेंगे, आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, यानी हमें खाने पीने का भी बड़ा असर। इसलिए दूध का इस्तेमाल। आप सवाल करना चाह रही हैं? जी सही। एक मिनट, मेरी ऑडियंस में से एक सवाल है, मैं जरा उनसे पूछ लूँ। जी बहन, क्या पूछना चाह रही हूँ, बोलिए। लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज से तकरीबन 16 साल पहले ख्वाब देखा था कि क्या आप इस शो में आएंगी? जी मैं शो में तो मेरा नहीं आती रही, मगर ना कहते ना, ख्वाब ये देखा था कि मेरे अम्मी अब्बू ख्वाब में आए थे और ना मेरे हस्बैंड को गोली लगी थी। एक सेकंड, आपने ख्वाब देखा क्या? मेरे अम्मी अब्बू ना मेरे ख्वाब में आए हुए खड़े हुए और मेरे हस्बैंड को गोली लगी और मेरे हस्बैंड का पैर जो सर है ना वो मेरे पाँव पे था। तो मेरे अम्मी अब्बू ना खड़े हुए, तो मैं रो रही हूँ, तो कह रही हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू इन्हें क्या हुआ, इन्हें गोली लग गई। तो वो ख्वाब हकीकत ये हुआ था कि मेरे भाई को गोली लगी थी और शाम में, जुम्मे का दिन था, मेरे भाई को 8 बजे अगवा किया गया था और शाम में उनकी 6 बजे लाश मिली थी। तो मेरे ये ख्वाब मेरे यानी मेरे अम्मी अब्बू आए थे, मुझे देखती और मैं बता रही थी अपनी भाभी को कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाभी कह रही नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो मगर ये हुआ। सही। तो जैसे कि अभी आपने राज साहब कहा कि कुछ चीज़ों की इंडिकेशन भी होती है ख्वाबों में। ये ऑपोजिट इसीलिए है, इसको अजवाली बोलते हैं। अजवाली जो ख्वाब होते हैं उसमें ऑपोजिट, यानी अगर माँ बाप आए हैं और आपका हस्बैंड दिखा है तो फिर बहन भाइयों में से किसी एक की हलाकत होती है। और अगर इन लॉज नजर आए हैं और आपका बहन भाई है तो फिर इसका मतलब कि आपका डिफरेंट, ये बिल्कुल ख्वाब की ताबीर है। इलाज ये है नाज़रीन के लिए, देखते ही फौरी तौर पर सत्कार कर दिया जाए, फौरी तौर पर। मैं कुछ कैटेगरी बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। ख्वाब की कुछ कैटेगरी है, इस पे तो दुनिया में रिसर्च हो रही है। जाने से पहले मैं चाहूंगी आप ये बता। एक ख्वाब की वो कैटेगरी है कि जैसे राजा साहब ने बताया कि अगर आपने कुछ खाया है तो आपको इस किस्म के ख्वाब आएंगे, बल्कि आपके जिस्म में अगर पानी की कमी है तो केले नजर आएंगे ख्वाब में। यानी ख्वाब बाकायदा आपको डायग्नोस करता है, आपको ये बताता है कि आपके जिस्म में किसी चीज़ की कमी है। दूसरा ख्वाब वो होता है जो ज़्यादातर ख्वाब आते हैं वो कचरा है। सुबह के वक्त जब आप अपने किचन में से डस्टबिन निकाल के बाहर रखते हैं कि जमादार ले जाए, इसी तरह आपका ब्रेन ये करता है कि पूरे दिन जो आपने मालूमात इकट्ठा की है जो अक्सर फजूल है, वो मालूमात को रद्द करने के लिए, डिलीट करने के लिए ख्वाब नज़र आते हैं आपको। एक ख्वाब होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद हम सब तजस्सुस होता है, उसे इंट्यूटिव ड्रीम्स कहते हैं, जिसमें आपको आने वाली किसी वाक़े की आगाही मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में एक तो परेशान मत हो, हर आदमी ख्वाब देखता है, बल्कि एक अजीब व गरीब चीज़ है कि अगर आप ख्वाब नहीं देखते तो आप जहनी मरीज बनने के तैयार हो जाएं। अच्छा, ख्वाब में सबसे उम्दा ख्वाब मेरा इलाज शुरू कर दे। नहीं आप ख्वाब देखिए। जब कभी बचपन में ख्वाब देखा होगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं आपको बताऊं, ख्वाब आप देखती हैं। एक चीज सुनिए, ये नासा की रिसर्च थी, नासा की रिसर्च है। इन्होंने रिसर्च की, जिन टीम मेंबर्स को इन्होंने दवाई दी थी ताकि वो ख्वाब ना देख सके, वो 40 या 50 दिन के बाद नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो गए।
تو ہر آدمی خواب دیکھتا ہے مگر آپ کو خواب یاد نہیں رہتے ہوں گے. اچھا خواب وہ کہا گیا ہے عدنان پھیلنا نہیں, مجھے خواب یاد نہیں رہتے. تم کہتے دیکھو ڈاکٹر معیز نے بھی کہا تھا کہ تم نفسیاتی مریض ہو. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اچھا خواب وہ ہوتا ہے آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے وہ اصول ہے, سو جائیں رات کے سپہر میں سیدھے کروٹ میں لیٹا ہوا بندہ ہو, اس وقت جو خواب آتا ہے اس کی سچائی پر یقین کیا جاتا ہے. کالرز ہمارے بہت شدت سے ہمارا انتظار کریں. میں عائشہ کی طرف جب جانا چاہتی ہوں کالرز آتے ہیں. عائشہ جانے سے پہلے سوال سے آپ کالرز لیتی ہوں. خواتین میں ہی یہ چھٹی سب سے زیادہ کیوں پائی جاتی ہے, یہ آپ سے میں نے آتے ہی پوچھنا ہے, لیکن پہلے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام بھائی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جنید ممتاز بات کر رہا ہوں جی. باجی میں نے نا سرگودے سے بات کر رہا ہوں جی. چھٹی کر لی آج, آفسنگ ہے جی؟ چھٹی کر لی, آفسنگ ہے بھائی میرے؟ سمجھ نہیں ہے آپ کی بات. کچھ نہیں بولیے بھائی, کیا پوچھ رہے تھے؟ باجی اس طرح تھا کہ میرے نا والد صاحب 2013 میں مرڈر ہو گئے تھے. میں نے ان کے جون میں ان کا مرڈر ہوا تھا. اس کے بعد جولائی, اگست, سپٹمبر میں, اگست کا اینڈ تھا 27 کے 28 اگست تھا 13 کا. میں نے رات کو خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں, ہم لوگ دور تھے. یہ خواب سے پہلے کی حقیقت ہے کہ میں اور میرا بڑا بھائی ہم دور جاب کر رہے تھے جب والد صاحب کا مرڈر ہوا. تو رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ہم دونوں بھائی, اب یہ خواب شروع ہوتا ہے, ہم دونوں بھائی سامنے ایک بینر لگا ہے وہ لگا کے آتے ہیں اپنے والد صاحب کا کہ جی یہ اس طرح شہادت اور یہ سب کچھ ہے. تو اس کے بعد اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں. میرا بڑا بھائی میرے سے آگے ہوتا ہے, وہ کمرے میں سے گزر کے دوسرے کمرے میں چل جاتا ہے. والد صاحب ایک چیئر پہ جس طرح وہ بیٹھا کرتے تھے اس طرح بیٹھے تھے, ان کے سامنے ایک چیئر خالی تھی. صحیح. تو جیسے ہی میں اس کمرے سے گزر کے دوسرے دروازے سے جانے لگتا ہوں تو یکدم میں کہتا ہوں ابو. میں نے ان کو کہا کہ ابو آپ, تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ گھر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب آپ کا گھر یہاں پہ مطلب رہنا گزارا ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا میں اب کیا کروں. تو اتنے میں کھڑکی کے پاس سے 3 بندے گزرے. پچھلے 2 کو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. جو اگلا بندہ تھا وہ میرا چاچا تھا جو میرے والد صاحب کو قتل کرنے میں شامل تھا. تو اس وقت میرے والد صاحب نے فوراً باہر نکلے. جالی والا دروازہ تھا, اس سے وہ کراس ہوتے ہیں. میرے اور ان کے درمیان تقریباً 3-4 فٹ کا فاصلہ ہے. اور میں نے کہا ابو قاتل. تو ابو کہتے ہیں آگے سے ہوں بھی کوئی شک ہے. پھر ہم آگے جاتے ہیں, وہاں پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ادھر جا کے سب سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اب میں نے انہیں کہا پولیس والوں کو کہ اس سے اگلوا لو تو بڑی بات ہے. اتنے میں ابو کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ آرمز ہوتی ہیں, اسلحہ مطلب. اور دوسری نظر میں اس بندے کو مار رہا ہوتا ہوں جس بندے کو یہ سب کچھ ہے. اس کے بعد میرا خواب ٹوٹتا ہے, اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی خواب بریک ہوتا ہے. تو دیکھتا ہوں صبح فجر کی وقت کی اذان سنائی دے رہی ہے. صحیح. اوکے جناب, یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹے سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اپنے بھائی کے سوال کا جواب بھی دیں گے, اور سوال کا جواب کیا دینا, ان کو تو خود جواب مل چکا ہے اس کا, لیکن پھر بھی اپنے پینل سے جانیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میری طرف سے عید مبارک. جھوٹے ہیں آپ, جرنلزم کے نام پر دھبا ہے آپ. عید مبارک پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم, اور بات ہو رہی خوابوں کی تعبیر اور چھٹی حص پہ. سے پہلے ابھی ہمارے سے ایک کالر تھے موجود اور کافی خوفناک. انہوں نے ہمیں ایک اپنا خواب بتایا, اور اس خواب کی باقاعدہ انہوں نے وہ حقیقت بھی دیکھی. تو کیا خواب جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہمیں باقاعدہ بتائے جاتے ہیں؟ دیکھیں, سچے خواب میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. پھر میں عائشہ کی طرف آؤں گا. عائشہ کی طرف ایک سوال چھوڑ کے گئی ہوں. سچے خواب میں 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک سمبولک اور ایک ریئل. سمبولک میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی.
جیسے انہوں نے کہا سانپ ہے, یہ بچھو ہے, یہ آئے گا, یہ سمبولک ہے. مگر ایک ایونٹ جو ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے ایز اٹ ان من موہن آ جائے, وہ ریئل خواب ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ ایک چیز سمجھ لیں کہ جو چیز کل ہونے والی ہے وہ آج کہیں موجود ہے. زبردست. یعنی جو کل ہونے والی ہے وہ آج کہیں موجود ہے. کہ وہ چیز کہاں موجود ہے یہ بھی ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. لیکن عائشہ مجھے بتائیں کہ خواتین میں چھٹی حس کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین میں ہی ہے, مردوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے. اور اگر ہم الہام کی بات کریں, الہام ہی کی بات کریں گے ہم, چھٹی حس جو ہے وہ دراصل الہام ہے, اور وہ اللہ رب العالمین آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے پہچانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے کھانا بنانے کے لیے کچھ بھی پکانا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس تمام چیزوں کے بعد یہ چیز تیار ہو کر میرے سامنے آئے گی. اور خواتین کی اگر ہم بات کریں تو وہ دراصل اپنی ماؤں کے ساتھ زیادہ ٹچ ہوتی ہیں, وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہیں ارد گرد کے ماحول میں. صحیح. حسد سے بھی وہ زیادہ جیلسی, حسد, یہ تمام چیزیں ان کے اندر کچھ زیادہ ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. 3 خواب کی تعبیر ہوتی ہیں اور 3 اقسام ہوتی ہیں. پہلے وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطان جو ہے وہ متشکل ہو کر آپ کے خوابوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے چیزوں کو وہ آپ کو دکھاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسرا وہ جو بخارات کی وجہ سے آپ کو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ رات پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سوئے اور پھر رات میں آپ نے جو کچھ دیکھا وہ دراصل بخارات کی وجہ سے وہ جو آپ نے کہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تیسرا وہ جو اللہ رب العالمین آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ حضرت پہلے جو انبیاء کے خواب ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ طور پر وحی ہوا کرتی تھی اور حکم ہوا کرتا تھا. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کسی اپنی پسندیدہ چیز کا قربان کر دینا, ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے اس کو پھر اس کو تعبیر کیا اور یہ حکم خداوندی تھا جو ان کے لیے ماننا ضروری تھا, سنت بن کر اور سنت ابراہیمی, اور قریب ہی ہیں وہ دن. تو یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے. عائشہ آپ کی بات کو یہاں روکوں گی, یہیں سے کنٹینیو کروں گی, اور یہ بھی جانوں گی کہ ہم بہت زیادہ بدگمانیوں میں پڑتے ہیں جناب, لیکن لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جانیں گے کہ بدگمانی بھی کیا ہوتی ہے. اس میں بریک لیں. میری طرف سے عید مبارک. جھوٹے ہیں آپ, جرنلزم کے نام پر دھبا ہے آپ. عید مبارک پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہم, اور بات ہو رہی تھی کہ یہ خواتین میں ہی حس کیوں جاگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بدگمانی بڑی جاگ جاتی ہے ہمارے اندر ہے. ہوتے ہیں نا عائشہ, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم خواتین میں خاص طور پر اصل میں اس بدگمانی کا تعلق فراغت سے بڑا ہے, اور ظاہر ہے کہ مرد حضرات کیونکہ کام میں زیادہ بزی ہوتے ہیں تو وہ اتنا ان کے اوپر بدگمانی کا اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا. خواتین جو فراغت میں ہوتی ہیں تو اس وقت یہی وہ لوگ یہی سارے جادو ٹونے انہیں سوچتے ہیں کہ وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے فلاں جو ہے اگر گھر میں نہیں ہے تو وہ یقیناً مجھ پہ جادو کروانے کے لیے گئی ہوگی. وہ یہ نہیں سوچیں گی میاں کا فون اگر بزی ہے تو یقیناً کوئی چکر ہے, اسی سے بالکل بدگمانی میں ہے, چاہے بیچاری کی بیٹری ختم ہوگی ہو فون کی. اچھا, بدگمانی اور چھٹی حس میں فرق کیا ہے کہ بیویاں اکثر, ایک بیوی اپنے ساس کو کہہ رہی ہوتی ہے بہو کہ وہ ساری رات سے نہیں آئے, مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں کسی عورت کا چکر ہے. ماں نے کہہ دیا لعنت ہے تمہاری شکل پہ, جب سوچو برا ہی سوچو, ہو سکتا ہے کسی ٹرک کے نیچے آ گیا ہو. دونوں ایک سے بڑھ کے یہ چھٹی حس نہیں ہے. تو ڈاکٹر آپ بتائیں, یہ ہم نے اسے بچپن سے سنا ہے, اور بڑوں سے خاص طور پہ میرے آپ کے, اچھا بولو, اچھا کہو, کیونکہ یہ چیز گردش کرنا شروع کرتی ہے, جو تم کہہ رہے ہوتے ہو وہ گردش کرتی ہے اور وہی چیز ہونے لگتی ہے. آپ میں تھوڑا سا ایک ایکسپلین کر دوں. بالکل.
यस, मर्दों में छठी ज़्यादा थी। फिर जब औरत घर में कैद होकर रह गई, नहीं काम का में घर में रहना, और सबसे बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी, ज़िंदगी का आगे पता नहीं, मर छोड़ दे, ये कर दे, तो उसकी वजह से फितरत ने, अल्लाह ताला का जो फितरत का कानून है, उसने छठी इस औरत में ज़्यादा डाल दी ताकि वो उस खतरे को पहले से भांप ले जो आने वाला है। अच्छा, उस हवाले से औरत में छठी ज़्यादा है। छठी इसका ताल्लुक है आपके ब्रेन के जो 2 हेमिस्फीयर है, लाइट एंड लेफ्ट, उसके दरमियान एक जगह है, वहाँ एक इंसानी आँख की तरह ग्लैंड है, बिल्कुल इंसानी आँख नज़र आती है, उसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड, वो है तीसरी आँख। और अगर सोडियम फ्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो आप पानी भी पीते हैं ना, उसमें भी मौजूद होता है, अगर आप डिस्टिल पानी पिए, डिस्टिल वाटर पिए, तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है ज़्यादा, यानी आपकी छठी हिस्स और तीसरी आँख एक्टिवेट होती है अगर सोडियम फ्लोराइड आप अपने आपको पता है, मैंने अभी जब डाइट शुरू की थी अपनी स्टार्ट में, तो मुझे डिस्टिल वाटर दिया गया। मैंने को 8 महीने डिस्टिल वाटर पिए बिकॉज मेरा नमक को बिल्कुल खत्म कर किया था, मुझे स्वेलिंग प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, मैंने सही सोचा अदनान, पढ़ाई सही दी थी, इसका मतलब उससे बढ़ती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके सवाल पे। मैं पर गलत नहीं सोच पाती। देखिए, खवातीन की जहाँ बात होती है वहाँ मेरा मियाँ दूर रहता है, बहुत सारे वहम आपको घेरते हैं, मुझे इस तरह का कोई वहम कभी किसी ने नहीं। माँ एक खातून का देखने, माँ की छठी ही सबसे ज्यादा ताकतवर है औलाद के बारे में। उसको माँ को ये पता चलता है कि बेटा 2 दिन बाद बीमार पड़ने वाला है, बिल्कुल सही है, प्रिकॉशन फॉर लेना शुरू कर देती है। खाना नहीं खा रहा, ये तो होता है, ये छठी जो है सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है माँ में, औलाद के बारे में। क्या ये मरने के बाद भी होती है? ये भी जानना चाहूँ। बिल्कुल, ये जो स्पेस है हमारे अतराफ में, जो खला है, हाँ प्लीज उसका जवाब जरूर देते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस स्पेस में हर बोलने वाली चीज़, हम जो अल्फाज बोलते हैं, हम जो सोचते हैं और जो हरकत करते हैं, चलते फिरते हैं, ये इर्ताश पैदा करती है और इर्ताश स्पेस के अंदर मौजूद रहती है। ओके, ये कभी ज़ाय नहीं होती, ठीक है ना। अब इस पे कनेक्ट करें, दीन जो कहता है कि तुम्हारे कान बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम इंफॉर्मेशन स्पेस में मौजूद होती है। अब इंसान जब जुमले अदा करता है तो हर जुमला जो है, अगर उसके साथ बहुत ज्यादा जज्बाती कैफियत हो, जैसे दुआ में रिक्कत होती है तो वो दुआ ज्यादा कबूल होती है, जल्दी कबूल होती है। इसी तरह सोच के साथ इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, तो वो सोच हकीकत को पैदा करती है। यानी आप कहते हैं ना, अल्लाह करे शेर ना, अल्लाह करे शेर ना आ जाए, शेर आ जाएगा, क्योंकि आपने शेर को फोकस किया है, आपने ना आए को फोकस नहीं किया। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हैं और बोलते हैं उसको, तो वो चीज वाकई हो जाती है। आप तो खुद कहते हैं ना का वर्ड तो है ही नहीं, ना का वर्ड ब्रेन प्रोसेस नहीं करता। ब्रेन किसको प्रोसेस करता है? जिसकी तस्वीर बन सके। शेर की तस्वीर बन सकती है। तो जब आप ये कहते हैं कि शेर ना आए, शेर ना आए, तो दरअसल आप शेर को बुला रहे होते हैं, क्योंकि ना को ब्रेन प्रोसेस नहीं करता। तो वो फजा में क्या भेज रहा है? शेर शेर। बहुत सारी लड़कियां देख रही हूँ आज, तो सोच रही हूँ सलमान खान सलमान खान सलमान खान। डॉक्टर साहब, आप तो एक नई टिप दे के जा रहे हैं। सीरियसली, अगर ये इतना फोकस स्ट्रॉन्ग है, ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है। क्या नुस्खा है? आप ये देखें, कॉलर्स उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और शामा के 5 स्टार को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अरे हमारे 5 स्टार को वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगी? आप कैसी हैं सादिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हूँ आपकी तरह से। मुझे सबसे पहले डॉक्टर मुईज से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मुईज, आपका मुझे इंतजार था कि आप जब भी आएंगे, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी बिल्कुल। जो आपने प्याले का बताया था एक दफा, तो वो किस दिन रखना है कराची वालों को? क्या चीज? क्या बताया था डॉक्टर साहब ने? समझ गए होंगे डॉक्टर साहब। आप एक दफा फिर बता दें कि आप क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? क्या प्याले का बताया था आपने कि प्याले में सब चीजें रखनी है, वो सब मुझे प्रोसीजर मुझे मालूम है। कॉइन बॉक्स की बात कर रही है वो। जी जी। अच्छा बीबी, देखें वो बरकत के लिए आप भी है मेरा जी, किसी दिन भी देखें, 2 तरीके से कॉइन बॉक्स तो ट्यून भी करना पड़ेगा ना। हाँ, ट्यून करना, वो फिर निशा करती है लंदन में। आम कॉइन बॉक्स बना दे, अल्लाह बरकत दे आपकी जिंदगी में, आपके घर में बरकत हो। उसके लिए एक शीशे का जार ले लें, उस जार के अंदर कुछ सिक्के डाल दें, जो आप जिस मुल्क में पैदा हुए उस मुल्क के सिक्के हों, और जो चीज़ आप चाहिए, अल्लाह चाहे करे आपका अपना घर हो, अल्लाह करे आपके घर के अंदर मोहब्बतें हों, खुशियां हों, तो उसकी कोई तस्वीर डाल दें, और एक मैग्नेट रखकर उसको आप मशरिक की तरफ या किबले की तरफ रख लें, जुम्मे के दिन रोक करके बनाए। ऐसे मैंने भी कॉइन बॉक्स बनाया था, मैंने गाड़ी की तस्वीर रखी थी, शुक्र है गाड़ी आ गई है। एक खातून थी जिसको औलाद नहीं हो रही थी, 12 साल शादी को हो गए थे,
ہسبینڈ بڑا سینئر بیوروکریٹ تھا, دوسری بیوی تھی یہ, 12 سال شادی ہو گئے تھے. تو اس نے ہم سے کہا, تو ہم نے کہا کرو یہ بناؤ اس طرح. اس نے ٹوین کی یعنی کہ جڑواں بچوں کی تصویر, میں نے کہا یار تمہارے ایک نہیں ہوتا, تم 2 کی ڈال رہی ہو. اس نے کہا بس مجھے یقین ہے. ڈاکٹر صاحب یقین کریں 1 سال کے بعد وہ مٹھائی کا بکسا لے آئی, ٹوینز آئے اس کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واللہ جس کو دینا چاہے اور جو وسیلہ بننا چاہے, بے شک یقین بہت ضروری ہے. یقین, اللہ ذات پہ آپ کا یقین بڑا امپورٹنٹ ہے. ہیلو السلام علیکم. آپ نے تو ایسا نسخہ دے دیا خواتین تو جان واز بچھا کے بیٹھ جائیں گے. ہیلو جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ میں درے شہوار بات کر رہی ہوں. جی درے شہوار, کیا کہیں گی؟ مجھے راجہ صاحب سے بات کرنی تھی. اصل میں مجھے خوابوں کے بارے میں تو نہیں معلوم کرنا, لیکن مجھے اپنے سٹارز کا پتہ کرنا تھا. لیکن آج سٹارز کے بارے میں تو ہم بتا نہیں. آج راجہ صاحب کے پاس اپنا وہ تمام چیزیں نہیں ہے جس سے وہ آپ کے سٹارز کے بارے میں آپ کو بتا سکیں. پلیز, ہاں جادو کا چشمہ نہیں آج لے کر آئے. تو کائنڈلی سر آپ مجھ سے کسی طرح سے آپ ایم سی آر میں اپنا نمبر چھوڑ دیجئے, اپنا نمبر ایم سی آر میں بہن چھوڑ دیجئے. راجہ صاحب اس شو کے بعد آپ سے رابطہ کر لیں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ سعدیہ باجی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ مبین سرگودا سے بول رہی ہوں. جی مبین, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا ہے؟ جی بولیے, کیا کہیں گی؟ جی مجھے راجہ حیدر سے بات کرنی تھی. کیجیے, بالکل کیجیے. جی راجہ بھائی, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کال کی تھی, لیکن نا وہ آپ کا نمبر بھی نہیں مجھے ملا. آپ مجھے اپنا پلیز نمبر بھی دے دیجیے اور میرا مسئلہ بھی سن لیجیے. اچھا, مسئلہ ابھی آپ اگر بتائیں گی تو اس کا حل تو ابھی نہیں نکلے گا, لیکن خواب سے ریلیٹ ہے آپ کا مسئلہ, تو بتائیے. خوابوں سے ریلیٹ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ضرور بتائیے. نہیں, میں دراصل میرے 2 سال ہوئے میری شادی کو, اور میرے شوہر جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے اتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا, بہت زیادہ ہماری آپس میں لڑائی سمجھ نہیں آتی. اچھا بہن, میں تمام کالر سے ایک بات کہوں گی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بہن. ہر گھر کے بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ فرائیڈے کوشش کروں گی یا آنے والے دنوں میں کہ ایک دفعہ پھر اس طرح کا شو رکھوں جس میں میں آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈوں. لیکن آج پلیز فوکس کیجیے خواب پر اور چھٹی حص پر. اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی ہیلو. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کشور عارف بات کر رہی ہوں. سعدیہ, جی جی, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اچھا, میں جو آپ سے کوشچن کروں گی نا تو آپ اس کا جواب جب دیجیے گا جب میں فون رکھوں. بالکل 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 کیجیے. چلیں. اچھا سعدیہ, مجھے یہ خواب کے سلسلے میں بات کرنی تھی. جی جی. ایک تو میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں, مجھے عمرے کا بہت شوق ہے لیکن کچھ مجبوری کی تحت میں نہیں کر سکتی. لیکن میرے پورے بہن بھائیوں نے سب نے کیا ہوا ہے, تو میں بہت, مجھے مطلب بہت شوق ہے. تو ایک تو میں اپنے آپ کو وہ دیکھتی ہوں, ایک یہ کہ میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس کے 3-4 دن کے بعد میں خواب میں دیکھ رہی ہوں جیسے وہ میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں مجھے. تو اتنے میں نا اوپر سے کوئی فرشتے ٹائپ کی چیز آئی ہے اور ان کو اڑا کے نا اوپر لیے جا رہی ہے. تو میں کہہ رہے ہیں دیکھو باجی, یہ مجھے آنے نہیں دیتے نا, یہ مجھے روکتے ہیں. تو میں اپنا ہاتھ اوپر کر کے اس کو کہہ رہی ہوں چھوڑ دو میرے بھائی کو, پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو. تو بس یہ اس کی مجھے معلوم کرنا تھا. اور میں سانپ بھی بہت دیکھتی ہوں خواب میں نا. سانپ بہت دیکھتے ہیں. کال رکھیے تاکہ کال کے بعد میں آپ کو جواب دے سکوں. جی سارے خوف ایک مکس اپ بتا دوں. ساری خوف, ایک تو خانہ کعبہ اس لیے دیکھتی ہے کہ خواہش ہے, وہ ہوا نہیں تو وہ جو خواہش ہوتی ہے وہ ذہن میں آتی ہے. دوسرا بھائی کی ڈیتھ کے بعد یہ بھائی کو بڑا مس کر رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ خواب میں یہ ہوتا ہے. تو اصل میں اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, صرف یہ کہ جو چیزیں خواہشات دل میں موجود ہے یا آپ کسی کو مس کرتے ہیں تو وہ خواب کی شکل. ایسا ہی ہے, بالکل ظاہر ہے. جو بھی ایک ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے خوابوں کے اوپر وہ ہے. جیسے انہوں نے یہ 2 خواب تو تعبیر اس کی بالکل الگ ہے. جیسے خانہ کعبہ دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے گویا مجھے ہی دیکھا, مطلب وہ شبیہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح جب آپ خانہ کعبہ یا کوئی مقدس مقام دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کی طرف آپ کا جو جانا ہے, ویسے کیلکولیشن کے حساب سے جو سمیسیوں کی ایک کیلکولیشن ہے, دنیا تو پوری 0 ڈیجٹ اور 1 پہ ہی چل رہی ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ 2088
यानी 2088 डेज की कैलकुलेशन के अंदर अंदर आप वो अमल कर जाएंगे जो आप नेक अमल देख रहे हैं। फर्ज करें आपने ज़ियारात देख लिया, आपने मक्का देख लिया, मदीना देख लिया, 2088 दिन काउंट होते हैं वो सारे। अच्छा, अब आपकी एज का कितना हिस्सा गुजरा है तक तो हमने पता नहीं कितना हिस्सा गुजरा है उसको रिवर्स फॉर्म में लेकर आते हैं, ये एक अलग। लेकिन जो सांप की एक ताबीर है, जैसे कहते हैं दुश्मन आता है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। लेकिन आप देखिए कि एक ख्वाब तो ये है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी आए कि वो सजदे कर रहे हैं, सितारे वो पहले से आ गए, अल्लाह ताला पहले से बता रहा। लेकिन सांप अगर आपने देखा है कि घर के अंदर है तो इसका मतलब कि दुश्मन जो है घर के अंदर का है। अगर सांप घर के बाहर देखा है तो वो खानदान का नहीं है, दुश्मन बाहर का है। और वो अगर उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, जहर नहीं उतारा, तो इसका मतलब कोई वार नहीं हुआ अभी तक, आपको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इमाम जाफर सादिक की ताबीर अलग है। अगर आपने ख्वाब में सांप देखा तो इसका मतलब दराजी उम्र भी है, इक्तदार भी है और कुर्सी भी है। अब ये देख ले, दो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये जो ख्वाब देख रही हैं इसमें दराजी उम्र की भी एक अलामत है। और ज़ाहिर है नेक उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उसमें सांप ने डसा है या कुछ किया। लेकिन अच्छा ख्वाब ज़ाहिर है, ज़रूरी नहीं कि ख्वाब देख के डर जाएं कि ये है, लेकिन हमेशा पहल यही करनी चाहिए सदका दें और अच्छा सोचें, मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ख्वाब की ताबीर बताना ये सिवाय मलिका के, मैं एक ख्वाब बताता हूँ। हज़रत इमाम मालिक ने एक ख्वाब देखा रहमतुल्लाह अलैह। वो मौत की तमन्ना और शहादत की या जद्दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने की तमन्ना कर रहे थे। ख्वाब आया उनको, ख्वाब में फरिश्ते ने उनको यूँ 5 उंगलियाँ दिखाई। अल्लामा इब्न सीरीन हयात थे उस वक्त, जो इमाम ताबीर की इमाम समझे, ताबीर रूया उनकी किताब है। इसी के साथ एक सवाल को आपके साथ अटैच कर दूं, क्या हमारे वो लोग जो अब हम में नहीं हैं, क्या वो हमारे ख्वाब में आके हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, इंट्यूशन देते हैं? इसको भी ऐड करते मैं बात करी, ये बात मुकम्मल कर लूँ। सबसे तो अब अल्लामा इब्न सीरीन के पास इमाम मालिक जाने से थोड़ा सा वो एहतियात बरत रहे थे कि मैं कैसे जाऊँ उनके पास। अपने जो खादिम थे उनसे कहा, उनके पास जाओ, ये उनसे ये कहो मैंने एक ख्वाब देखा है। एक ख्वाब है जिसमें 5 उंगलियां दिखाई गई हैं। तो जैसे ही वो खादिम पहुँच कर ये बयान करते हैं तो अल्लामा ने पूछा, अच्छा ये ख्वाब तुम नहीं देख सकते, सही बात है, ये ख्वाब किसने देखा है? तो कह रहा मैं आपको पूछ के बताता हूँ। आके इजाज़त दी, फिर जाके बताई इमाम मालिक ने ये ख्वाब देखा है। तो उनसे कहो सूरह लुक़मान का आखिरी रुकू पढ़ लें, जिसमें बताया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में सिवाय खुदा के किसी को नहीं मालूम। तो मौत कब आएगी, मौत की तमन्ना कर रहे थे, ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। एक तो ये बात है। और दूसरी बात जो आपने कही अभी कि हम में जो लोग नहीं हैं, जैसे हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे भाई बहन नहीं है, ये जो बाप से आपका ताल्लुक रिश्ता मजबूत है, रूहानियत है, रूहानी ताल्लुक है, तो ख्वाब में जो हम देखते हैं सचमुच वो आते नहीं हैं। यानी हमारी एक तस्वीर होती है हमारे जहन में, फिर वो हिदायत भी आपको उसी तरह वो देखे जाते हैं। अच्छा, तो वैसे मुर्दों की आमद के सिलसिले में ख्वाब में या हयात में थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ होता है। हमें तो बड़ा डरा दिया जाता है डॉक्टर साहब। अगर आप ड्रामे में, टीवी पर ड्रामा है आपका, और आप टीवी मेरे कमरे में है, तो आप मेरे कमरे में नहीं आई, आप समझ रहे मेरी बात, आप कहीं और हैं, मगर चूंकि आपसे राब्ता है, देख सकता हूं, हम ख्वाब में वो इंफॉर्मेशन आती है और तस्वीर ऑलरेडी है हमारी। सही। तो नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई मुर्दा आपके ख्वाब में आता है और वो कहता है कि हंस के आपको बुला रहा है, तो इसका मतलब है कि खुदा न खासा वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो क्या इसमें भी कोई हकीकत होती है या वो आपको कोई बताना चाह रहे थे? ताबीर में ख्वाब की ताबीर की किताबों में ये लिखा ज़रूर है। अच्छा। और ख्वाब में मुर्दों की आमद का भी सिलसिला ख्वाब की ताबीरों में मौजूद है। और जैसे बाप आकर बेटी को नसीहत करते हैं, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, या तोहफे तहफ़ दे के जाते हैं, तो उनकी ताबीर ये दी गई है, अगर बाप आपके घर आए ख्वाब में और आपको तोहफे तहफ़ दे रहे हैं, आपको खुशखबरी सुना रहे हैं, इसका मतलब बाप खुश हैं। या आपने बाप को देखा है कि जन्नत में है, बहुत खुश मकान में है, इसका मतलब है कि बाप वहाँ अच्छी हालत में है। ये ताबीर तो मौजूद है।
اور لیکن شرعی اعتبار سے آمد ثابت نہیں ہے. آمد نہیں عائشہ، روحوں کی ملاقات ضرور ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر خواب میں کوئی آ کر آپ کو بشارت دیتا ہے یا مطلب کچھ بتا دیتا ہے تو اس کا ایک حدیث سے تعلق ضرور ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے علیل پایا تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا، تو ہم کس سے سوال کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے پاس مبشرات آئیں گے. مبشرات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچے خواب، یعنی خواب کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جائے گا. اب خواب میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی شکل میں ہی آئے گا آپ کو بتانے کے لیے. اور مومن جو ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کافر کوئی خواب دیکھا گا تو وہ سچا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری روایت سے آپ کو کسرا کا خواب دیکھ لیں آپ کہ اس نے کیا خواب دیکھا. صحیح. تو اس طرح کے بہت سارے خواب ہیں جو سچائی پر مبنی ہے. تو اگر آپ روحوں کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ان کی جگہوں کا تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر ان کو جنت میں دیکھا تو یقیناً وہ جنت میں ہیں. صحیح. اور اگر آپ نے ان کو ایسا دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو صدقہ و خیرات کریں. یہ آپ اولاد کو بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سالہ ثواب. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے حضرت امام بصیری کا، بریک پہ جانا ہے آپ کی، اگر بات لمبی ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ کٹے نا. وہ اس لیے وہ بڑا اچھا وہ کیونکہ بہت بریک لیتے جناب. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر یہ بھی جانیں گے کیا ہم اپنے خوابوں کو یا ہماری سکس سینس جو ہمیں کچھ غلط انٹیوٹ کر رہی ہوتی تو کیا اس کو ہم صدقے سے رد بلا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم ان لوگوں سے یقیناً جانیں گے. لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. صبح میں ہے میرے دل کی بیٹ ہوئی فاسٹ جیسے ہونے لگا ہوں کاسٹ فاسٹ میں بھرپور تالیوں میں اوم پوری کوٹ پینٹ میں حیات مجھے ملا ہے ایسا دل کی بیٹ ہوئی فاسٹ فاسٹ جیسے ہونے لگا ہوں کاسٹ فاسٹ میں بھرپور تالیوں میں اوم پوری کوٹ پینٹ میں حیات مجھے ملا ہے ایسا ڈول لاہور ہو اور بھنگڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. جھوٹے ہیں آپ، جرنلزم کے نام پر دھبا ہے آپ. تھوڑا میٹھا کھا لے چل تھوڑا سا تو میٹھا کھا لے. عید مبارک پاکستان. لو بن گیا میں جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم. عید شو کا آپ ہمارا پرومو میں دیکھ رہے ہیں، کمنگ سون انشاءاللہ عید پہ آپ کو یہ شو دیکھنے کو بھی ملے گا. بہت ہم نے انجوائے کیا تھا، اوم پوری صاحب تھے ہمارے ساتھ موجود وہاں اور بہت سارے آرٹسٹ تھے موجود. اور میں آپ کو بتاتی ہوں ایکٹر ان لا کے ہم پاسز آپ لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ میسیجز کیجیے، جو زیادہ سے زیادہ میسیجز کرے گا ڈیلی کے 7 پاسز جو ہیں وہ جیت کے چلا جائے گا اور فلم دیکھے گا عید کے دن. جانے سے پہلے ایک سوال میں چھوڑ کے گئی تھی جس کا دو لوگوں سے میں نے جواب دیا تھا، لیکن میں یہاں بھی چاہوں گی کیا جب ہمارے وہ واقعے کی طرف آ رہی ہوں، لیکن میں وہ سوال پھر ادھر گھوم جائے گا. میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس سوال کی طرف آ جاؤں کہ کیا روحیں جو ہیں جو ہمارے بزرگوں کی ہیں، ہمارے والدین کی، ہمارے دادا دادی کی، جن سے ہم اٹیچ ہوتے ہیں، کیا وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں؟ پہلے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ والا کنیکشن کہ آپ کیوں یہ مطلب ظاہر سوال پوچھتے ہیں. جب آپ ایکٹنگ سیکھ رہی ہوتی ہیں، جب آپ شو بز میں ہوتی ہیں، نیو یارک فلم اکیڈمی میں، تو وہ آپ کو آسان لفظوں میں آپ کی سطح دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ باربیکیو میکر ہوتا ہے. اس نے کباب لگا کہ گیسٹ ہم سب کباب ہیں، بوٹیاں ہیں. اب آپ نے اس کو جتنا اچھا سیکا ہے بس آپ نے صرف اور اتنا ہی کمال آپ کو ذائقہ اس کا آئے گا. یہ تو اس وجہ سے تھا کہ اس سوال کو بعد میں کنیکٹ کرنا تھا. ایک چیز ہے تجلی، یہ جو لفظ آتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ سے مدد مانگتے، یہ بڑا نازک سا ایک مسئلہ ہے جس میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا علم بالکل ویسا نہیں ہے جتنا کہ بڑے جتنے ماشاءاللہ ہمارے معزز حضرات کا ہے، علماء کا ہے. ایک ہلکا سا فرق ہے کہ آپ جب اللہ کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے در سے یہ دے دے، آپ نبی سے، آپ سرکار سے، محمد و آل محمد کے در سے مانگتے اور ملتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے وسیلے سے وسیلہ ہونا ضروری ہے. اب مانگتے یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے. یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں دیتے, اس کی مثال کیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک پرندہ درخت پہ بیٹھا ہے, وہ نیچے دانا ہے. اب جب وہ نیچے دانے تک آئے گا تو وہ شاخ تو خالی ہو جائے گی نا. وہ نیچے آیا تو شاخ خالی ہو گئی. اب تجلی کیا ہے کہ ظاہر ہے لدون ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کیا سارے کا سارا قرآن ایک ایسی جگہ پہ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے, لوح محفوظ میں, وہاں سے چلا جبرائیل کے وجود کے اندر, دماغ کے اندر. اب لوح محفوظ میں بھی ہے اور جبرائیل کی زبان پہ بھی ہے, وہاں سے چلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. اب وہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے, وہاں سے چلا زبان مبارک سے آگے ٹرانسفر ہوا. آج وہ ہر بندے کو حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, یعنی وہ وہاں بھی ہے, جو وہاں بھی ہے یہاں بھی رہے. تو یہ جو روحوں کا ایک سلسلہ ہے, ایسی ہی تجلی ہے ان نیک روحوں کا. تو آپ در محمد سے مانگے, ان کی آل سے مانگے, تو آپ کے وہ فیصلے ضرور ہوتے. خواب میں اگر وہ آ رہے ہیں تو وہی ہی آ رہے ہیں اور آپ کی نیک روحیں ان کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے لوں گی, لیکن تابندہ آپا کے ہمارے ساتھ کال ہے تو ان سے بات کرتے ہیں. تابندہ لاری ہماری سما فیملی کا ایک بہت بڑا حصہ. جی السلام علیکم تابندہ آپا. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی؟ میں جب آفس کے لیے نکل رہی تھی تو میں نے یہ ٹاپک دیکھا چھٹی اس کا. اچھا پہلے تو سب کو ڈاکٹر صاحبان کو سب کو السلام علیکم. گیسٹ کون؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اور ڈاکٹر معیز اور سب ابھی جو ان کا نام میں راجہ صاحب اور عائشہ بلال ہمارے ساتھ, راجہ صاحب اور عائشہ بلال. اچھا بہت اچھی بات کہہ رہے تھے. تو میں یہ کہتی ہوں 36 کے بارے میں جو ہے نا, بہت اچھا ٹاپک ہے. اور 36 ہمیشہ ہمیں, کیونکہ میرے اپنے کولیگ جو ہے نا مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتی ہوں میں 36 کہہ رہی تم یہ چیز ایسے نہیں ہوگی, خراب ہو جائے گی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ کی 36 سے ڈر لگتا ہے. اچھا ایسا ہے نا, ویسے تو خیر تو, مگر یہ ہے کہ 36 جو ہے ہمیشہ ہمیں نیگیٹو اپروچ پہ کیوں ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہمیں کسی 36 ہمیں یہ کیوں نہیں محسوس, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 36 آپ نیکسٹ ٹائم 3 گاڑیاں حبیب کوکنگ آئل سے لائیں گے, ایک ہوسٹ کے لیے اور 2 ہمارے جیتنے والوں کے لیے. مگر میری 36 آج مجھے یہ بتا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر فضل صاحب بھی, آج میری 36 یہ کہہ رہی ہے کہ علی عمران نے جو ہمیں رمضانوں میں تحفے دینے کا وعدہ کیا تھا نا, آج میری 36 کہہ رہی ہے کہ ملے ہی ملے ہمیں. میری 36 ہمیں پازیٹیو چیزوں کے بارے میں. گریٹ, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. ہم ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا علی عمران ہم لوگ کو تحفے دے گا, یہ تو مجھے پکا یقین ہو گیا, یہیں پہ ثابت ہو جائے گا کہ پازیٹیو چیزوں پہ بھی. صحیح, ڈاکٹر معیز سے اس کا جواب لیتے ہیں. آپ ذرا ہمارے دل سے بڑھائیے, کیوں سوچتے ہیں 36 بنی خطرے سے آگاہی کے لیے. اوکے, اللہ نے بنائی تھی کہ آپ کو پتا چل جائے کون سی چیز خطرہ ہے, آپ کو علی عمران کو تحفہ دے رہے ہیں, مت لیجیے گا. عام طور پر یہ مشکلات خطرے کی علامت بن جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. جیسے گھر میں ہم سب بیٹھے ہیں, ایک بزرگ خاتون کہہ رہی میرا دل یہ چاہ رہا ہے 36 میری کہہ رہی ہے کہ آج بھائی آئیں گے گھر پر, اور آپ بھی جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اکثر. اسے تھوڑا سا 36 بیسیکلی ایک بہت بڑا ایک کینوس ہے جس میں تمام قوتیں ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں پری کوگنیشن. جیسے آپ کو کسی کا خیال آتا ہے, آج اس کا فون آئے گا, فون آ جاتا ہے. ہوا کیا اس شخص نے سوچا کہ میں فون کروں گا, ٹھیک ہے, اب اس کو وائرلیس کی طرح سمجھ لے, وہاں سے وہ میسج ٹرانسمٹ ہوا. اس وقت آپ کی کوئی کیفیت ایسی تھی, برین فریکوینسی کم ہو گئی تھی, وہ میسج آپ نے پکڑ لیا اور آپ کو یہ فیلنگ یا تھاٹ آ گیا. میں اپنی بات بتاؤں, یہ گھر کی بات میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا. اکثر بلکہ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ میرے گھر میں ہوتا ہے. میری وائف کوئی چیز سوچتی ہے کہ آج یہ چیز آنا چاہیے اور فون نہیں کرتی, اور میں وہ چیز لے کے پہنچ جاتا ہوں. دل کو دل سے رہا ہے, دل کو دل سے رہا ہے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اتنی اداسی سے کیوں بات کر رہی ہیں؟ اچھا نہیں جی آپ کے پینل کو بھی بہت السلام علیکم. آپ سب خیریت سے ہیں؟ بالکل جی, سب خیریت سے. کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا سعدیہ, مجھے 3 انڈیکیشن خواب میں ہمیشہ نظر آتی ہیں. کہیے. ایک تو مجھے سمندر کا پانی نظر آتا ہے. صحیح. دوسرا کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اپنا فیس کور کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ گولیوں کی صورت میں اٹیک کرتا ہے مجھ پہ اور میرے ہسبینڈ پہ.
یعنی کہ گن شاٹس کرتا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو ہے میں بارش بہت موسلادھار تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے جس میں میں اپنے آپ کو بھیگتا ہوا دیکھتی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا یہ جو سمندر کا پانی ہے اس کو میں نے یوں ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ پانی میرا پیچھا کر رہا ہے. اوکے. پاؤں میرے بھیگتے ہیں اور میں بہت اسپیڈ میں آگے کی طرف بڑھ رہی ہوں اور بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں آگے سے نا. اور بلڈنگز کی جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں مختلف یا کوئی بھی اونچائی ہے میں اس کی طرف چڑھ رہی ہوں اور وہ پانی مسلسل مجھے فالو کر رہا ہے اور ایٹ دا لاسٹ میں ایک ٹاپ ہائٹ پہ پہنچ جاتی ہوں اور وہ پانی جو ہے نیچے ساکت ہو جاتا ہے, مطلب اسٹل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. صحیح. اور میں اوپر پہنچ کے مجھے مطلب بہت اطمینان ہوتا ہے کہ میں اس پانی سے بچ گئی ہوں. تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے کہ میں یہ کیوں دیکھتی ہوں بار بار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو میں نے آپ کو گن شاٹ کا کہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو اچھا ہمیشہ 2-3 گولیاں میں دیکھتی ہوں جو چلتی ہیں. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ بچتی ہوں, جب وہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی بچ جاتے ہیں, لیکن جب میں نے ان کو اکیلا دیکھا ہے تو ان کو باقاعدہ میں نے وہ گن شاٹس لگتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں جو ہوں مجھ تک گولی آتی نہیں ہے, وہ کسی بھی فارم میں جیسے کوئی اسٹیل کی پرت ہوتی ہے سامنے یا تو اس سے ریورس ہو جاتی ہے. صحیح. یا کوئی گلاس ہوتا ہے اس سے ریورس ہو جاتی ہے, مجھے نہیں ٹچ کرتی ہے. صحیح. آپ یعنی کہ حفاظت میں رہتی ہیں. صحیح. جی. جب میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. لیکن جب میں نے ابھی لاسٹ ٹائم تقریباً 15 دن پہلے میں نے ان کو اکیلے دیکھا ہے تو اس میں نے دیکھا ہے کہ انہیں وہ شارٹس لگے ہیں. اوکے. بھائی سے ویسے تو خیریت سے ہے نا؟ جی جی. کوئی رشتہ دار پاکستان سے باہر ہے؟ آپ کے رشتہ دار کوئی پاکستان سے باہر ہے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں؟ میرے ریلیٹیو ہیں تو صحیح, خاندان کے کافی لوگ باہر ہیں لیکن وہ اتنے کلوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں نے ابھی تقریباً 1 ہفتے پہلے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن فجر کے ٹائم جب میری آنکھ کھلتی ہے یا خواب دیکھنے کے بعد تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری امی کا جو گھر ہے وہاں پر دروازے پہ نوک ہوا ہے, اور جب میں نے دروازہ کھولا ہے تو ایک خاتون ہے اور ایک جینٹس ہیں, مطلب مرد کے فارم میں ہے. اس مرد کا چہرہ نظر آ رہا ہے, عورت نے پورا اپنا چہرہ کور کیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے جس کے سر کے اوپر خون لگا ہوا ہے اور اس کی باڈی پوری وائٹ کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی. اچھا. یہ مجھے بہت اریٹیشن اس خواب کو دیکھ کے ہوئی تھی اور فجر کی اذان ہو رہی تھی اور تعبیر اب تک سمجھ نہیں آئی اس خواب کی. میں آپ کو ایسا کرتے سنا آپ فون رکھیے تاکہ آپ ڈیٹیل سے اپنے تینوں خوابوں کا مطلب سمجھ سکتے ہیں. راجہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہاں جی. خواب ظاہر ہے انہوں نے جو بھی دیکھے ان میں سے 2 خواب ایسے ہیں جو بڑے مستند ہیں. ایک تو لاسٹ والا انہوں نے جو دیکھا اجنبی لوگوں والا اور وہ بچے کے سر پہ خون, اس کی تعبیر میں بتاتا ہوں. لیکن جو پہلے انہوں نے دیکھا خامند ہے, بارش والا جو سلسلہ ہے, سمندر بھی انہوں نے دیکھا ہے, اور وہ جو گولیاں آ رہی ہیں, ہر چیز کی پہلے سے آگہی ہو جانا یا بتا دینا اس چیز کا. ظاہر ہے آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کا جواب نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ایسے مرشد نہیں ہیں جو آپ کو دیدہ بینا رکھنے والے ہوں, جو آپ کے کندھوں پہ دیکھ کر بتا دیں کہ کیا کیا گناہ لے کر جا رہے ہیں. تو وہ نظر عطا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو جب یہ خواب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی وار یعنی وہ کسی بھی طرح کا ہو, چاہے کیونکہ جادو تو برحق ہے, آپ یہ تو جانتی ہیں, جب آپ کو یہ والا اوزار ہوتا ہے, گولی تو آج کل آپ کی ظاہر ٹیکنالوجی ہے, پہلے منجقوں سے بھی حملے ہوتے تھے, اس طرح کی جو بھی چیزیں, اوزار جب بھی آپ کو ہتھیار دکھائی دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی وار کر رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا, کیونکہ 4 طرح کی چیزیں ہیں. کوئی پروٹیکشن ہے یا آپ کچھ پڑھتی ہوں گی یا کوئی پڑھائی بھی ظاہر اسم اعظم بھی ہوتے ہیں, لیکن 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں الگ الگ رکھی ہیں. کچھ خاکی عناصر سے ظاہر بنے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ خواب میں صحرا دیکھیں گے, زمین دیکھیں گے, ویرانے دیکھیں گے. جو آبی ہیں, وہ آبی ستاروں والے ہیں, وہ ہمیشہ آب دیکھیں گے, پانی دیکھیں گے, بارش دیکھیں گے. آتش والے جو ہیں, جو آتشی ستاروں والے ہیں, وہ آگ اور جلتی ہوئی چیزیں دیکھیں گے, اور جو بادی ہیں وہ تیز طوفان اور ہوا دیکھیں گے. آپ کا ظاہر ہے چونکہ ستارہ میرے پاس پوری ڈیٹیل نہیں ہے, یہ ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ, پہلے اس خواب کا صدقہ, پھر آخری مختصر سے میں بتاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. پہلا جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس سے بچنے کے لیے آب نسیاں کا پانی چاہیے ہوتا ہے. جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں وہ یہ کہتے ہیں بارش کا جو پانی ہے, جو پہلی بارش کا جو صاف پانی ہوتا ہے, وہ ایک پیالے میں لیتے ہیں آپ, اور اس کے بیچ میں آپ چینی گھولتے ہیں. کوئی بھی گھر میں جو چینی ہے, کچھ کہتے ہیں 5 چمچ, کچھ کہتے ہیں 12 چمچ, مکس کر کے اس کو آپ نے گھر کے اندر یا باہر کہیں بھی جو پانی کا ایک گملہ ہے جس میں آپ پانی ڈالتے ہیں اس میں انڈیلنا, لیکن اس کو وارنا نہیں ہے. یہ کیونکہ آبی تعویذ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جادو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اس لیے آپ کا یہ تو ایک ہو گیا. لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو انسٹچ جو 2 کپڑے جو ہوتے ہیں, جوڑے ہوتے ہیں, ان کا صدقہ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ عمل کرنے کے بعد انسٹچ سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ورنہ وہ پرابلم.
اب دوسرا جو خواب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کے سر پہ آپ نے خون دیکھا ہے لیکن وہ ان نون ہے, وہ جاننے والے نہیں ہیں, اس کو ابداب بولتے ہیں. ابداب ایک ستارہ ہے جس سے ریلیٹڈ یہ خواب پہلے سے آ کے پیشن گوئی کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری یا کوئی ایسا ہی خبر جو بری خبر ہے وہ آنے والی ہے, لیکن اس کا صدقہ ہمیشہ میٹھی چیز کا دیا جاتا ہے. یعنی آپ شیرینی دے سکتے ہیں, چینی دے سکتے ہیں, اور گھر کے سارے لوگوں کا ہاتھ لگا کے آپ کسی بھی ڈیزرونگ پیپل کو آپ بانٹ دیجئے, تو یہ خواب بالکل آپ کا پازیٹو ہو جائے گا. بہت تیزی سے جناب مجھے بریک کی طرف جانا, بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. صبح میں ہے की बीट हुई फास्ट फास्ट जैसे होने लगा हूँ कास्ट फास्ट में. भरपूर तालियों में ओम पुरी साहब, कोट पैंट में महविश हयात, मुझे मिला है ऐसा रोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक. उड़ जाओ झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप. थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले. ईद मुबारक पाकिस्तान. लो बन गया मैं. वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम. बात हो रही है ख्वाबों की और सिक्स सेंस की. कहाँ थे हम? इतनी सारी बातें हम कर रहे होते हैं, जब ब्रेक पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं. लेकिन जाने से पहले हमारे साथ कॉलर्स थे जिनसे हमने बात भी की थी, तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी उसी बात को दोबारा लेके कि डेजा वू क्या है. ये कहते हैं कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वाकया पहले हो चुका है, इस शख्स को मैं पहले देख चुका हूँ, ये जगह में पहले देख चुका हूँ. तो उस पर हुआ ये कि ये चूँकि बहुत अरसे से हो रहा था, तो इसमें जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने कोशिश की इसको आवागवान के साथ, री इनकार्नेशन के साथ जोड़कर, मगर शुक्र है कि मगरिब के साइंसदानों ने इस चीज़ को रद्द कर दिया. अच्छा, उन्होंने कहा कि मेडिकली मगरिब वालों ने तो इंतहा की फिल्में बना डाली हैं डेजा वू को. फिल्में अलग है, हाँ. साइंसी तबके ने इसको रद्द कर दिया. उसने कहा नहीं, ये आवागवान का कोई चक्कर नहीं है. होता ये कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों के जरिए ब्रेन में जाती है इंफॉर्मेशन. तो हम ढूंढते हैं कि जैसे ये कैमरा है ना, मुझे कैसे पता चले कैमरा, इस पे लिखा तो नहीं है. तो जब मैं इस कैमरे को देखता हूं तो ब्रेन में मेरा इमेज जाता है, और ब्रेन के अंदर जो पहले कैमरे का इमेज है वो उससे मैं शनाख्त करता हूं कि इस शय को कैमरा कहते हैं. सही. अब कभी कभी कुछ लोगों में जिसमें तख्लीकी सलाहियत हो, जिनमें जो हसास लोग हों, अदब और शायरी के शौकीन हों, उन लोगों में कभी कभी एक की बजाय दो सिग्नल जाते हैं. पहला सिग्नल जो जाता है वो इमेज बना लेता है, तस्वीर. जब दूसरा जाता है तो ऐसा लगता है कि हो चुका है. सही. तस्वीर से मुराद सिर्फ शक्लें नहीं, तस्वीर से मुराद आवाजें भी हैं, मनाजिर भी हैं, सब कुछ को तस्वीर कहते हैं. सही. तो डेजा वू एक मेडिकल फैक्ट है, और ये अगर होता है तो इट्स ओके, कहते हैं कि सही, अच्छी चीज है, आप में सलाहियत तख्लीक. जनाब वक्त बहुत तेजी से गया. डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आखिरी जुमले, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मुकाबला सख्त पता ही नहीं आपके लिए. दो जुमलों में बात को समेट लें जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये पाकिस्तान एक ख्वाब की ताबीर है, और ये हमारी माँ है. अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा, कायद आज़म की क़यादत में इसकी ताबीर हमें मैसर आई. मैं पाकिस्तान के तमाम मुहिब्ब वतन बाशिंदों से गुजारिश करूँगा, इस ताबीर की हिफाजत कीजिए. ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बका और इज़्ज़त की ज़मानत फराहम करता है. इस माँ को तो कभी मत दीजिए, इस माँ की हिफाजत का अहद कीजिए. जी आयशा जी. मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए. आमीन आमीन जी. अब मैं ख्वाबों की बात है तो ज़ाहिर है एक जुमला छोटा सा हमेशा मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि जो ज़ाहिर है पैगम्बर हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं, उनमें एक हस्ती जो इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह का ज़ाहिर है बहुत ही करीबी रिश्ता. ख्वाबों की बात अगर करते हैं तो उनको ख्वाबों का शहज़ादा कहा जाता है. मैं कहता हूँ ख्वाब है, ताबीर का शहनशाह हुसैन है. तो बस मांग लीजिए उसी दर से जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के गिर्द घूमता है, सब ख्वाहिशें, सब हकीकतें पूरी हो जाए. सुभान अल्लाह जी. आखिरी जुमला, मेरे एक टीचर ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था. उन्होंने कहा था
کہ غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو, غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو, غریب وہ ہو جس کے پاس کوئی خواب نہ ہو. واہ, تو خواب دیکھتے رہیے. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے رہیے. جی میں نے ایک حدیث بھی ہے, اس کا فرمان ہے غریب وہ نہیں ہے لائس الغنا, مال دولت سے غنی وہ نہیں ہوتا, دل کا غنی جو ہے اصل میں وہ غنی ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. امیر وہ نہیں. واہ جناب. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت لوں گی, ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. کل اپنا بہت خیال رکھیے گا, خواب دیکھتے رہیے, کیونکہ خواب دیکھیں گے تبھی تو اس کی تعبیر بھی پائیں گے, اور کوشش کریں گے, جد و جہد کریں گے. خوبصورت خواب دیکھیں, بڑے خواب دیکھیں, چھوٹے چھوٹے خواب نہ دیکھیں. دینے والے کی ذات پہ اپنا ارادہ اور اپنا یقین پختہ رکھیں, وہ دے گا, ضرور دے گا. اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بھرپور تالیوں میں اوم پوری لاہور ہو اور بھنگڑا نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. جھوٹے ہیں آپ.